اچھا ان کو جو گرفتار کیا تھا, گرفتار بولوں یا آئی تھنک غائب کیا تھا, اغوا زیادہ بہتر ورڈ ہے, اغوا کیا تھا کراچی سے کیا تھا, یس اپیرنٹلی بیکاز وہ گلشن اقبال سے ڈرگ روڈ پہ ایئرپورٹ کے راستے پہ, بیکاز وہ جہاز پہ نہیں بیٹھی. کچھ کہتے ہیں کہ اس نے شاید مائنڈ چینج کر لیا تھا کہ وہ ٹرین سے جا رہی تھی, بہرحال وہ ٹرین پہ بھی نہیں بیٹھی, وہ اسلام آباد نہیں پہنچی. اور انہوں نے کہا, میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ان کو آئی تھنک بٹگرام یا پھر افغانستان سے پھر وہاں سے برآمد ہوئی, پھر وہاں سے برآمد ہوئی, ہاں گرفتار کیا وہاں سے. نہیں کس طرح کی یہ قسم کی خبر ہے؟ اغوا یہاں سے کیا, پھر 5 سال وہ غائب. 5 سال 5 سال صفحہ ہستی سے مٹ گئی. کون سا سال تھا یہ؟ 2003 مارچ. 1 مہینے بعد مارچ آ رہا ہے 2023. پورے 20 سال ہو گئے, پورے 20 سال. مارچ 23 2003. تو وہ 5 سال تک, پھر جب بگرام سے کچھ قیدی رہا ہوئے تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایک خاتون ہے جس کو ہم نے دیکھا ہے. اور ہم نے جب پوچھا, اس کی چیخیں سنی, ہم نے یہ کیا, پرزنر 650, اس کا قیدی نمبر 650 تھا. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے پوچھا تو ہمیں بتایا یہ پاکستانی خاتون ہے, اور اردو میں ہم نے اسے سنا بھی چیختے ہوئے اور کچھ وہ کرتے ہوئے, اور قرآن کی تلاوت بھی بہت سنی ہم نے وہاں سے اس کے سیل میں سے, اور ظلم بھی بہت دیکھے کہ ہم نے بھوک ہڑتال بھی کی تھی صرف اس کے ان سے جو قیدی وہاں سے نکلے. تو اینمی کمبیٹنٹ معظم بیگ نے لکھی بک, تو اس میں دیکھا, پھر ان کو کانٹیکٹ کیا میں نے, ریڈ کراس کو کانٹیکٹ کیا, پھر اس کے بعد ہم سب کو کر رہے تھے, مگر وہی ہے ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ پتہ نہیں جی. مطلب 2003 میں تو انہوں نے ایکنالج کیا, امریکہ کے بھی میڈیا میں آیا, MSNBC میں, ٹام براکر کے شو میں, کہ ہم نے پاکستان نے ISI نے پکڑا ہے, اور لٹرلی شی از ان دی ہینڈز آف دی FBI, یعنی FBI کے ساتھ مل کے, اور اب امریکہ کی کسٹڈی میں ہے, حوالے کر دیا گیا ہے. یہ 2003 کی خبر ہے. اس کے بعد پھر سب غائب, امریکہ میں بھی کیس کیا, یہاں بھی کیے, سب کچھ کیا, کچھ آگے نہیں بڑھا. پھر جب گواہ آئے سامنے تو پھر یہ چیزیں آگے بڑھیں. پھر برٹش جرنلسٹ تھیں ایک ایوان ریڈلی, جن کو افغانستان میں طالبان نے قید کر لیا تھا, پھر رہا کیا, تو وہ باہر نکلی, انہوں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں. وہ مسلم ہوئیں, تو پھر وہ واپس گئیں, تو وہ گنتانمو گئیں کہ یہاں پہ مسلمان بیچارے قید ہیں. تو وہاں پہ ایک گنتانمو میں تھا جس نے کہا کہ بھائی آپ یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے, بگرام بہت بری جگہ ہے, وہاں پہ ایک عورت ہے, اور میں نے اس کے لیے بھوک ہڑتال بھی کی تھی کہ اس عورت کے اوپر ظلم نہیں کرو, آپ ادھر جاؤ. تو اس نے یہ بتایا. تو پھر یہ جب ادھر گئی تو اس کو جانے کی اندر اجازت نہیں تھی, لیکن اس کے پھر 1 ہفتے کے بعد یہ جب سارا کیس وہ ہوا, سب میڈیا ہائپ بھی اس وقت ملی, تھوڑی سی آمریت بھی ختم ہو گئی تھی اس وقت, تو یہ تھا. اس کے بعد جو ہے پھر ایک دم سے جو ہے انہوں نے عفیہ کو وہاں سے نکال کے ایک بچے کے ساتھ جو ہے بالکل بری حالت میں اس میں وہ کر کے, اور انہوں نے بھیجا غزنی میں اتارا. اور وہاں پہ غزنی کے گورنر کو, جو وہاں پہ جو افغانی جو شاہد ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فون آیا تھا کہ بھائی تمہارے پاس ایک خودکش بمبار آ رہا ہے جو کہ ایک عورت کی شکل میں ہے نا, اس کو فوراً شوٹ کر دینا. آپ یہ وہاں پہ جب اسے اتارا کہ تم ادھر جاؤ اس طرف, اور اس کو شوٹ کرنا تھا, شوٹ کر کے انہوں نے لاش دے دینی تھی, اور یہ کرنا تھا. یہ تو ان کا تھا, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین. پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور تھا. بہرحال اللہ کو اس وقت اس کا مرنا منظور نہیں تھا, نہ ان کو اس کے اوپر الزام لگانا منظور تھا کہ وہ کہہ دیں کہ ٹیررسٹ ہے, کہ اس کے خودکش بمبار ہے, کہ کوئی کچھ بھی کر سکتا. آپ یہ ادھر گئی نہیں, یہ سب ریڈی تھے, اس کی سارا ڈسکرپشن دیا تھا اس کو شوٹ کرنے کے لیے. وہ ادھر گئی نہیں, ایک دم اذان کی آواز آئی. جو وہ بچہ ساتھ تھا اس نے بتایا کہ عصر کی اذان تھی, اور وہ گئی اور ایک دم سے مسجد کی طرف, وہاں پہ جگہ جگہ مسجد ہیں, تو وہ مسجد کی طرف ایک دم گئی, دیوار تک پہنچتے پہنچتے ایک دم گر گئی. تو اتنا اس کو ڈرگ کیا ہوا تھا کہ وہ بھاگ بھی نہیں سکتی اگر گولیاں چلاتے. تو لیکن بس
وہاں پہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئی. وہ ایک دم آواز سن کے اتنے دن میں نا وہ حواس باختہ ہو کے وہ اس کی طرف نکل گئی. اللہ نے آواز دی, وہ ادھر گئی, اس طرح بچ گئی. پھر اس کو بے ہوش دیکھا تو یہ لے کے آئے. ان کے پاس فون آیا, یہ جو ہے گورنر غزنی کا, تو انہوں نے بتایا ہمارے پاس فون آیا کہ کیا اس کو مار دیا, مل گئے. تو انہوں نے کہا ارے جس کو تم کہہ رہے تھے نا یہ تو بڑی بیمار خاتون ہے بیچاری, کوئی وہ نہیں ہے, کچھ نہیں. پھر امریکن سولجرز آئے, انہوں نے اس کو شوٹ کیا. اب شوٹ کر دیا, ٹھیک ہے, اس نے ختم ہو جانا تھا, کور اپ ہو جانا تھا, لیکن وہ وہاں پہ پھر کسی نے دیکھا کہ نہیں وہ ابھی سانس, یس کلوز رینج ایک بالکل ہارٹ کے پاس سے شوٹ ٹو کل. دیکھو جو شوٹ ٹو کنٹرول ہوتا ہے نا وہ بلو دا بیلٹ کہتے ہیں نا کہ نیچے مارو یا وہ کرو نا کہ اگر بس گرانا ہے بندے کو, لیکن اگر مارنا ہے, یہ ٹرینڈ ہے. یہ دیکھیں یہ یو ایس ملٹری آرمڈ فورسز ہے, ٹرینڈ ان ویپنری. یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ جو آپ عام وہ کریں, بتا مانگنے والے گلی کے وہ نہیں ہیں. ہاں کہ ایسی غلطی سے یوں لگا دیں. بالکل اس کے جو میں نے جو میڈیکل ریکارڈز دیکھے تو اس میں ایک بلٹ ہول بالکل چیسٹ پہ ہارٹ کے بالکل 1 سینٹی میٹر سے بچا ہے. کس طرح بچا ہے یہ ایکس رے میں بس معجزہ ہی ہے. علاج کہاں ہوا تھا ان کا اس وقت؟ تو پھر وہ وہاں سے پھر بگرام لے گئے. بگرام ایئر بیس میں ہی تھی اس کے ریکارڈز, جو کہ ریکارڈز پہ انہوں نے حالانکہ سب کچھ مٹا دیا ہے لیکن وہ کالا کیا ہے, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں تو وہی. اور اس میں کیا انہوں نے, میں نے کہیں پڑھا تھا کہ انہوں نے مطلب یہ کہ گن لے کر شوٹ کرنے کی کوشش. اب جب یہ ہوا اور وہ زندہ بچ گئی, اس کے بعد بھی پھر وہ ظاہر سارے افغانیوں نے بھی شور مچا دی کہ ایک دم دھڑ دھڑ, ایک نے آتی عورت کو ایک دم آپ نے آگے ٹھہر یہ کیا. تو پھر ظاہر ہے ان کو پکڑا, یہ کیا, وہ جھگڑا ہوا, یہ ہوا. اس کے بعد تو پھر اس کے بعد جب سارا وہ ایف بی آئی آئی اور انہوں نے وہ سب انویسٹیگیشن کی, اب ان کے سمجھ نہیں آیا ہم کور اپ کیسے کریں. کور اپ جو ہے نا, کور اپس آر آلویز میسی. تو کور اپ جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ وہاں بیٹھی تھی, ہم لوگوں کو دیکھا, یہ باہر نکلی اور اس نے ایک فوجی جو ہے وہ بیٹھ کے نا وہ سو گیا تھا اپنی گن رکھ کے. تو اس نے پیچھے سے آ کے اس کی گن اٹھائی جو کہ ایک M4 رائفل جو اتنی وزنی ویسے ہی ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد اس میں سیفٹی کیچ لگا ہوتا ہے جو فنگر پرنٹ سے کھلتا ہے. رائٹ, اس کے اپنے فوجی کے فنگر پرنٹ سے. یس دیٹس واٹ آئی ہیو بین ٹولڈ. ٹھیک ہے, مجھے یہی بتایا ان کے اس میں. تو اب وہ کیسے عافیہ نے کھول لیا, آبویسلی نہیں کھول سکتی تھی, چھوڑی ہے تو بہت بڑی. اور انہوں نے کہا کہ وہ اس نے کیچ کھولا اور اس نے نعرے لگائے. ہاں یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ اکبر بڑے سارے نعرے لگائے. اور یہ 6 US فوجی, افغان پولیس والے, ایک اتنا کمرہ چھوٹا سا, رائٹ, ایک آفس, اس میں یعنی فل کمرہ ہے, اور اس میں اس نے رائفل لے کے M4 جو کہ بلاسٹ کرتی ہے, ٹھے اوپن فائر کر دی, خوب سارے نعرے لگا کے. اور یہ سارے فوجی یہ جو ٹرینڈ 6 فٹ کے, اور یہ نہاتی ایک 80 پاؤنڈ کی بیمار جس سے اٹھا جا نہیں رہا, رائٹ, بیمار بے ہوش پڑی تھی نا, اس نے یہ سب کچھ کر لیا کارنامہ. ساری انہوں نے ایویڈنس جمع کیا, کوئی فنگر پرنٹ اس گن پہ نہیں ملا. انہوں نے اپنی لیب میں دیا, تو جو لیب کا ڈاکٹر تھا وہی ایک بیچارہ وہ فورینسکس ایکسپرٹ جو تھا نا, اللہ اس کو جزا دے, اس نے کہا میں جھوٹ نہیں بول سکتا, یہ گن فائر ہی نہیں ہوئی ہے. اچھا, اس پہ نہ کوئی گن شاٹ ریزیڈیوز ہے نہ کچھ, اس میں سے بلٹ یوں ہی نکالا گیا ہے, فائر نہیں ہوئی ہے. یہ اس میں سو نو فنگر پرنٹس, یہ ڈاکیومنٹڈ ہے, نو ایویڈنس. صرف یہی جو جن لوگوں نے کور اپ کیا ان کی گواہی. ایک نے کہا, تو جب ڈیفینس والے نے پوچھا کہ بھائی اچھا یہ بتائیں اس نے فائر کیا تو بیٹھ کے کیا یا کھڑے ہو کے, ایک نے کہا بیٹھ کے کیا, دوسرے نے کہا کھڑے ہو کے کیا, ایک نے کہا سیدھے ہاتھ سے کیا, دوسرے نے کہا الٹے ہاتھ سے کیا. 6 بندوں سے پوچھے گے تو الگ الگ آنسر آئیں گے آف کورس. جب ڈیٹیلز پوچھی نا, بس ایک زبان سب نے کہا شوٹ کیا تھا, جی ہم ڈر گئے تھے, ہم یہ ہوتے. ان کی حالت ان کے آپ دیکھیں کوئی ان میں سے زخمی نہیں ہوا, مطلب سارے میں برس جاتی نا تو بلٹ ہول تو ہوتے نا, مر جاتے سارے بھائی, سیدھی سی بات ہے. کسی کو تو کچھ لگتا, اور بلٹ ہول تو ہوتے نا, دیواروں پہ تو ہول ہوتے نا, کہیں بلٹ کی شیلنگ تو ہوتی نا, کیسنگ تو ہوتی نا, کچھ. میں خود انہی کی لیب کا ڈاکٹر نے حلفیہ بیان دیا ہے کہ کوئی یہ گن نہیں چلی ہے. جج نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا,
लिखा है कि although there is no evidence, forensic evidence, गवाहों की टेस्टिमनी इतनी वो है। और दूसरे ये कि आफिया की जो आइडियोलॉजी मेरे समझ आती है वो ख़तरा हो सकती है, तो उसको हम इस इल्ज़ाम पे यूं करके यस पता नहीं किस मैथ से किया, जो तमाम दुनिया के लीगल एक्सपर्ट से बात की, एंड दे ऑल से कि दिस इज़ रिडिकुलस।